أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة، فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا اللوحام تبلغ كنها عظمته، وتجبرا بالعظمة والكبرياء، وتعطفا بالعز والبر والجلال، وتمجدا بالفخر والبهاء، وتحللا بالمجد والأقلال. والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى، النبي الأمي المكي المدني الابتهامي، السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صلوات محمد. دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا کریم خالق محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان کا یہ صف عذاب بچھایا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے. جو مومنین بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرمائے. جو مومنین بے اولاد ہیں بالخصوص سید سہیل عباس، سید جلال حیدر اور احسن علی صاحب اور دیگر بھی جو مومن جسے ہم جانتے ہیں جنہیں نہیں جانتے، مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. مالک الملک ہمیں سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء حقہ کی محافظت فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے اور ہمیں آقا کے اعوان و انصار میں شریک فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. فلسطینی مسلمانوں کی مشکل کی دوری کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. محمد عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو جو کہ ہم نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 3 آیات سے شروع کیا تھا، آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور ہمارا موضوع گفتگو ہے دین اسلام، مسلمان اور ایمان بالقرآن. صلوات بھیجیے. شاہ صاحب قبلہ بانی عشرہ سے لے کے متولی امام بارگاہ تک اور تمام مومنین کو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سوال کریں. میں سوال سے نہیں روکتا، لیکن سوال میرے موضوع کے مطابق کریں. جی، اور میری گزارش سنیے گا، میری گزارش سنیے گا. سوال کیجئے گا میرے موضوع کے مطابق، کیونکہ اگر میں آپ کو اپنے موضوع کے مطابق سوال کرنے سے روکوں تو گویا میں نے آپ کا حق غصب کیا ہے. آپ کو مکمل حق ہے کہ میرے موضوع کے مطابق مجھ سے سوال کریں، اور جب آپ سوال موضوع سے ہٹ کے کریں گے تو پھر یہ یاد رکھیے گا
ایسا سوال نہ کریں کہ میں جواب نہ دوں تو آپ کو تکلیف ہو، اور اگر میں جواب دوں تو امن پامال ہو۔ ایسا سوال نہ کیجیے گا۔ لے لیں سر جی، میں اس کا جواب نہیں دوں، یہ میرے لیول کا سوال نہیں، یہ مجھ سے زیادہ علماء جو ہیں یہ ان کے لیول کا سوال ہے۔ صلوات بھیج دیجیے مل کر محمد و آل محمد پر۔ یہ میرے لیول کا سوال نہیں، یہ صاحبان فتویٰ کے لیول کا، جو فتویٰ دینے کا حق رکھتے ہیں یہ ان کا سوال ہے، یہ میرا سوال نہیں ہے۔ پھر بھی صلوات بھیجیے مل کر محمد و آل محمد پر۔ میں کچھ گزارشات پیش کروں جناب۔ سلسلہ گفتگو آج چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کچھ اور چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، صلوات بھیجیے مل کر محمد۔ اگر کسی کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں تو سبطین سازی سے رابطہ کریں۔ 6 محرم کو میں نے جلدی آ جانا ہے، آپ مجھ سے وہاں جوابات لیں۔ ہاں، کسی کی ایک بیٹی بیمار ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شرفاء کے نزدیک بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ باری اللہ تجھے جناب رسول خدا کی بیٹی کی عزت کا واسطہ اس بیٹی کو صحت کلی عطا فرما۔ صلوات بھیجیے مل کر محمد و آل محمد۔ میں پھر عرض کر دوں کہ جس کے ذہن میں بہت زیادہ سوالات ہیں، 6 محرم کو میں نے تھوڑا جلدی پہنچ جانا ہے سبطین صاحب جی کے پاس۔ جس نے سوالات کے جواب لینے ہیں وہ سبطین صاحب جی سے رابطہ کریں اور پھر وہاں آ کے مجھ سے بیٹھک میں جوابات لے لیں۔ ممبر پہ وہ سوال بھیجیں جو میرے موضوع کے مطابق ہو۔ ارشاد ہوا کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کچھ اور چاہتے ہیں؟ میں آیات کا ترجمہ روزانہ دہرانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ 3 آیات ہیں، ان کا ترجمہ دہراتے ہوئے 2 منٹ لگ جاتے ہیں، اور میں یہ آپ کے 2 منٹ بہت قیمتی سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ان 2 منٹوں میں کوئی اور آیت پڑھوں، کوئی اور بات کروں، تاکہ میرا جو عشرے کا موضوع ہے میں اسے مکمل کر سکوں۔ تو جو مومنین میری گفتگو کے ساتھ ہیں انہیں کل تک کی گفتگو یاد ہوگی۔ کل ہماری گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی کہ اللہ مثال دیتا ہے ایک شجرہ طیبہ کی۔ اللہ ایک پاکیزہ خاندان کی مثال دیتا ہے، اور وہ خاندان، وہ درخت ایسا ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان پر ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ اور پھر اللہ مثال دیتا ہے ایک شجرہ خبیثہ کی جنہیں قرار نہیں ہے، نہ وہ خود چین سے رہتے ہیں نہ دوسروں کو چین سے رہنے دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان دونوں شجروں کے متعلق ایک ایک بات کہی ہے۔ فرمایا یہ جو شجرہ طیبہ ہے نا، یہ میں نے اس لیے اس کی مثال دی لعلہم یتذکرون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اور وہ جو شجرہ خبیثہ ہے انہیں نہ خود قرار ہے نہ دوسروں کو قرار لینے دیتے ہیں۔ تو گویا میں 3 آیتوں کے مفہوم کو ایک جملے میں اگر بند کروں تو یہ کہوں گا کہ جو شجرہ طیبہ ہے وہ ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے، اور جو شجرہ خبیثہ ہے وہ ایمان خراب کرتا ہے۔ یہ شجرہ طیبہ میں اور شجرہ خبیثہ میں فرق ہے۔ اور جو سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں نے شامل گفتگو کی تھی، اس میں اللہ نے فرمایا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، لعنتی خاندان، کام ان کا یہی ہے کہ وہ لوگوں میں خوف پھیلاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میں بہت سارے لفظوں میں لپیٹ کر بہت کچھ کہہ جانا چاہتا ہوں۔ کل کی گفتگو سے میں آج کی گفتگو کو ملانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کل میں نے سورہ مبارکہ مائدہ میں سے آیت مجیدہ پڑھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، حبیب ان سے کہہ دے خبیث اور طیب برابر نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ اللہ فرماتا ہے مومنین کو میں اس حال میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میں احد کی جنگ کروا کے طیب اور خبیث کو الگ الگ نہ کر دوں۔ پھر جنگ احد ہو گئی، طیب اور خبیث الگ الگ ہو گئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں بھاگ گئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک آواز سنی تھی
थी। तवज्जो मेरी तरफ रहे जनाब, क्योंकि जो इंतजामिया ने जो काम करने वो उनकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी को भी समझिएगा कि मेरे पास भी वक्त कम होता है। जब उनसे पूछा गया कि मैदान ओहद से क्यों भागे थे, तो वो कहने लगे एक आवाज सुनी, कद कुतिला मोहम्मद, तो हम मैदान छोड़कर भाग गए। अल्लाह ने इसका जवाब सूरह मुबारका तौबा में दिया है। अल्लाह फरमाता ला ताज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, बहाने मत बनाओ, तुम ईमान के बाद काफिर हो गए हो। बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए हो। इसका मतलब है जो ईमान लाने के बाद काफिर हुआ वही खबीस है। मैंने जुमला कल कहा था कि पूछा रसूल खुदा ने, अली तू क्यों न, कल या परसों कहा था, अली तू क्यों नहीं भागा? तो फरमाया या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपको छोड़कर ईमान लाने के बाद काफिर हो जाता? जिन्हें मेरा मौजू याद है, ये एक जुमला में और शामिल करके फिर वापस आयत की तरफ आऊंगा जनाब। वाकया आपको याद है, दो औरतें झगड़ी, दोनों ने कहा बेटा मेरा है। बड़ा मशहूर वाकया, आपने सुना हुआ है, लाजम तो नहीं हर वाकया सुनाऊं तो फिर वक्त बहुत ज्यादा ले जाऊंगा। दो औरतें झगड़ी, बेटा मेरा है, बेटा मेरा है। अली की बारगाह में ले आए। अली ने फरमाया कंबर, जी अली। फरमाया तलवार उठा, बच्चे के दो टुकड़े कर दे। कंबर दौड़े तलवार लेने के लिए, इधर एक औरत ने शोर मचा दिया, उसने कहा या अली बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा उसे दे दे, मेरा नहीं है। अली ने फरमाया उठा के ले जा, बेटा भी तेरा है। मैं नतीजा दूंगा, जितने बुजुर्ग सैयद बैठे हैं आप दुआ फरमाइएगा, और जो सैयदजादियां बैठी हैं दुआ फरमाना, अगर बात दिल में उतरे तो, वगरना नहीं। क्या कहा उस औरत ने, ले जाइए बच्चा उसे दे दे, बच्चा मेरा नहीं। अली ने क्या फरमाया, बेटा, हालांकि वो कह रही बेटा मेरा नहीं, अली फरमाते बेटा तेरा है। पूछा मजमे ने, या अली दलील क्या है? फरमाया जिसकी चीज हो वो दस्तबरदार हो जाता है, नुकसान गवारा नहीं करता। जिसकी चीज हो वो दस्तबरदार तो हो जाता है लेकिन उसका नुकसान गवारा नहीं करता। फरमाया चूंकि वो मां नहीं थी, वो खामोश खड़ी रही, ये मां थी, ये मां थी। इसने कहा जिंदा रहे चाहे कहीं भी रहे, क्योंकि ये मां थी, इसे तकलीफ हुई, दस्तबरदार हो गई, बेटे का कत्ल होना गवारा नहीं किया। अब जितने बंदे कहते हैं ना अगर खिलाफत अली का हक था तो अली लड़ क्यों नहीं पड़े? अली को पता था अगर मैं लड़ पड़ूं इस्लाम का नुकसान है, अली दस्तबरदार हो गए, इस्लाम का नुकसान बर्दाश्त। अली ने इस्लाम का, अली ने इस्लाम का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया। सूरह तौबा में अल्लाह ने वाकया भी बताया, पैगंबर गए जंग के लिए, वापसी पे पैगंबर के लश्कर में से 12 बंदों ने पैगंबर पर हमला कर दिया। ना मुझे नाम आते हैं ना मैंने लेने, सच्ची बात, बिल्कुल मेंबर पे हूं, झूठे पे खुदा की लानत। ना मुझे नाम आते हैं ना मैं जानता हूं, जब मैं जानता ही नहीं तो नाम ले कैसे सकता हूं। 12 बंदों ने लश्कर इस्लाम में से रसूल पर कातिलाना हमला कर दिया, बिजली चमकी। उन्होंने चेहरे सजी छुपाए हुए थे, उनकी ऊंटनियां नजर आई नबी को। नबी ने ललकारा, ये जो ललकारा है, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि मैं भी पंजाबी हूं ना, पंजाब का रहने वाला हूं, आप इजाजत दें मैं इसका तर्जुमा पंजाबी में करूं। हजरत हुज़ैफा यमानी और हजरत अम्मार इब्न यासर साहब थे मेरे नबी के, जब इन्होंने हमला किया बिजली चमकी, अंधेरी रात थी, बादल थे, सितारे भी छुपे हुए थे, इन्होंने जो हमला किया बिजली चमकी, रसूल ने देखा इन्होंने चेहरे छुपाए हुए थे, ऊंटनियां उनकी नजर आई, पैगंबर ने ललकारा, मैं ललकार का तर्जुमा पंजाबी में करने लगा हूं। पैगंबर ने फरमाया हुज़ैफा फाड़ नहीं, भाज के कोई ना जावे। हाँ मैं चूंकि पंजाबी, पंजाब का रहने वाला, मुझे इसका ज्यादा लुत्फ आया पंजाबी में। फाड़ नहीं, और जिसे अली ललकारे ठहर तो वो नहीं सकता, और जिसे नबी ललकारे कहां ठहरते वो बंदे भागे। नबी ने फरमाया हुज़ैफा अम्मार बंदे पहचाने? जवाब उनका यूं होते हैं सहाबा इकराम, ये है हम शियत का, हमारा शियों का सहाबा के मुतल्लिक अकीदा। पूछा बंदे पहचाने? उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं उनके जवाब पर कुर्बान। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हम कोई नबी है?
یا رسول اللہ ہم کوئی نبی ہیں، ہمیں کیا پتا کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے یا رسول اللہ ایک بات ہے، جو بات انہوں نے کی میں اس دور کے مطابق ترجمہ کروں گا جناب، ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو کہتے ہیں گاڑی کا نمبر پڑا ہے یا نہیں پڑا؟ حضور نے پوچھا کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ بندوں کا تو نہیں پتا، نمبر پلیٹیں میں نے پڑھ لی ہیں، نمبر پلیٹیں میں نے پڑھ لی ہیں۔ نبی پھر نام بتاتے رہے، حضرت حذیفہ اور حضرت عمار ابن یاسر مسکراتے رہے، جی یا رسول اللہ یہی تھا، یہی تھا، یہی تھا۔ میں بلا وجہ واقعہ بھی نہیں پڑھتا اگر میں نے نتیجہ نہ دینا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اب جب بتا دیا کہ فلاں فلاں بندے تھے، مدینے آ گئے، بات مدینے میں پھیل گئی۔ کچھ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کو بندوں کا پتہ ہے تو انہیں قتل کیوں نہیں کرواتے؟ میں قیامت کے دن جناب سیدہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گا اس بندے کی جسے میری بات کی سمجھ آ جائے اور اس نے مجھے میری محنت کا صلہ نہ دیا، میں خدا کی قسم قیامت کے دن شکایت کروں گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ انہیں قتل کیوں نہیں کرواتے جب آپ کو بندوں کا پتہ ہے؟ تو میرے نبی نے جو جواب دیا، فرمایا اگر میں انہیں قتل کرواؤں تو لوگ کہیں گے محمد نے پہلے انہی کے ذریعے عرب پر قبضہ جمایا، اب اپنے صحابیوں کو قتل کروا رہا ہے۔ جسے میری بات کی سمجھ آئی ہے، پہلے ان کے ذریعے عرب پر قبضہ کیا، اب انہی کو قتل کروا رہا ہے۔ مجبوری دیکھی میرے نبی کی، اپنے دشمنوں کو میرا نبی قتل نہیں کروا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کوئی کمزوری نہیں، وجہ ان کی شرافت ہے۔ آج یہاں ہوتا نہیں، لوگ اپنے مفاد کے لیے کئی سینکڑوں بندے مروا دیتے ہیں، لیکن پیغمبر نے فرمایا اگر میں انہیں قتل کرواؤں لوگ کہیں گے پہلے انہی کے ذریعے عرب پر قبضہ کیا، اب انہیں ہی قتل کرا۔ اب پھر توجہ رکھیے گا، ایک جملہ اور رکھوں گا آپ کے سامنے۔ پیغمبر دنیا سے چلے گئے، نئی حکومت بن گئی، ابو سفیان گیا ان کے پاس، کہنے لگا مجھے کچھ حصہ دو، مجھے کچھ حصہ، کس میں سے؟ جو گورنمنٹ بنی ہے، جو حکومت لی ہے، اس میں سے مجھے بھی کچھ دو۔ انہوں نے کہا توجہ رکھنا جناب، سادات سے دعا لینی ہے میں نے۔ انہوں نے کہا تیرا اسلام پر کیا لگا ہے، تجھے ہم کچھ کیوں دیں؟ ابو سفیان نے کہا اگر میرا کچھ نہیں لگا تو تمہارا کیا لگا ہے؟ میرا کچھ نہیں لگا تو تمہارا۔ تاریخ عاصم کوفی، تاریخ احمدی، بالکل آپ کو یہی الفاظ ملیں گے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یہ چل گیا پھر مولا علی کے پاس، کہنے لگا یا علی خلافت تجھ سے چھن گئی ہے، تیرا نقصان ہو رہا ہے، یا علی اگر تو کہے تو میں مدینے کے بازاروں کو سواروں سے اور پیدل لڑنے والوں سے بھر دوں۔ خلافت چھن گئی ہے یا علی اگر تمہیں جنگ کرنی ہے تو میں مدینے کے بازاروں کو پیدل لڑنے والوں سے اور سوار یعنی گھوڑوں پر بیٹھ کر لڑنے والوں سے مدینے کے بازاروں کو بھر دوں۔ علی فرماتے ہیں ابو سفیان تو یہ چاہتا کیوں ہے کہ میں لڑوں؟ اس نے کہا یا علی اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، بات میری ضائع نہ جائے، یا علی اسلام کا نقصان ہو رہا ہے۔ علی فرماتے ہیں ابو سفیان مجھے یہ بتا تو اسلام کا خیر خواہ کس دن سے ہو گیا ہے؟ یہ تیرے دل میں اسلام کی محبت کب سے آ گئی ہے؟ تو اسلام کا خیر خواہ کب سے بن گیا ہے؟ علی فرماتے ہیں چل اپنے گھر بیٹھ جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر علی لڑ پڑتے، جو بات تک پہنچ گئے، میں اپنے دیکھیے میں موضوع سے نہیں نکلا ابھی تک، میں اپنے موضوع پر ہوں ابھی تک۔ تاریخ عاصم کوفی کا بالکل آخری صفحے پڑھ کے دیکھیے، آخری صفحے، اس میں کچھ شعر لکھے ہیں جو دربار یزید میں جب سادات پہنچے تو اس نے جو شعر پڑھے، بالکل آخری صفحات پہ اس نے کہا کاش میرے بدر، احد، خندق اور خیبر میں علی کے ہاتھوں مارے جانے والے بزرگ زندہ ہوتے تو میں انہیں دکھاتا میں نے علی کی اولاد سے بدلہ لے لیا۔ ابھی مصائب نہ سمجھیے گا، اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھیے گا۔ میں نے علی کی اولاد سے بدلہ لے لیا۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا جس میں اس کا عقیدہ بند ہے، اس نے کہا لعبت الحاشم بالملک ولا ملک جا ولا کتب جا ولا رسول جا۔ اس نے کہا بنو ہاشم نے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ کہاں سناؤں میں یہ باتیں سچی جا کے؟ بنی ہاشم نے لعبت الحاشم بالملک، حکومت حاصل کرنے کے لیے بنی ہاشم نے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا۔
نہ فرشتہ آیا، نہ کتاب آئی، نہ کوئی رسول آیا۔ بنو امیہ تم بھی حکومت حاصل کرو۔ اب پتا چلا یہ اسلام کے کتنے خیر خواہ تھے، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب سوچئے جب یہ کہہ رہا ہے خاندان، وہ جنہیں اللہ نے شجرہ ملعونہ کہا، جنہیں اللہ نے شجرہ خبیثہ کہا، جب یہ کہہ رہے ہیں کوئی نبوت نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں اترا، اگر علی لڑ پڑتے، اگر علی لڑ پڑتے، ذرا سی مشکل بات کرو مجمع چپ، میں ابھی بدر اور خندق میں چلا جاؤں سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اگر علی لڑ پڑتے انہوں نے پکے ہو جانا تھا، اگر امام حسین لڑ پڑتے انہوں نے پکے ہو جانا تھا۔ یہ تو امامت کی بصیرت جانتی ہے نا، عام انسانی عقل تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ہم ہوتے تو لڑ پڑتے۔ میں اکثر دوستوں میں بیٹھ کے کہا کرتا ہوں، اکثر جب جنگ صفین ہو رہی تھی نا، تو جب مولا کے لشکر میں سے کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اور وہ جدا ہو گئے، انہوں نے وہ قرآن پاک جب لشکر معاویہ نے اٹھایا نیزوں پر، تو جناب مالک اشتر بالکل جو آیا تھا مقابل لشکر لے کے، ان دونوں کے خیمے کے باہر کھڑا ہوا تھا مالک اشتر، علی کا پیغام گیا، مالک وہاں سے پلٹا۔ یوں ہوتا ہے معصوم کا صحابی۔ میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہا کرتا ہوں، اگر وہاں میں ہوتا، میں نے دونوں نہیں چھوڑنے تھے، بعد میں علی سے معافی مانگ لینی تھی۔ کم سے کم فساد تو ختم ہو، علی نے تو معاف کر ہی دینا تھا نا، یا علی میں نے تیری محبت کی وجہ سے مارا ہے کہ فساد نہ رہے، یا علی تیری دشمنی کرنے والا تجھ سے کوئی بندہ نہ رہے، یا علی معاف کر دے تیری محبت کی وجہ سے۔ لیکن پتہ ہے صحابیت کسے کہتے ہیں؟ ادھر پیغام پہنچا، پتہ تھا مالک کو میری ایک ضرب کی دوری پر ہیں دونوں، وہیں سے مالک اشتر واپس پلٹے۔ میں واپس آپ کو وہیں لے آؤں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، پر میں کمبر بچے کے 2 ٹکڑے کر، کمبر تلوار لینے کے لیے دوڑے۔ جب تک واپس پلٹے تب تک فیصلہ ہو گیا تھا کہ بچہ اس کا ہے، وہ عورت لے جائے گی۔ کسی نے کہا کمبر تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا یا علی چھوٹا بچہ ہے۔ میرا موضوع یاد رکھیے گا، دین اسلام، مسلمان اور ایمان بالقرآن۔ کمبر تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا یا علی چھوٹا بچہ ہے، کیسے قتل کروں؟ کمبر فرماتا زبان بند کر، علی ہے اللہ کی حجت، حجت کو کیوں اور کیسے کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا، حجت کے سامنے کیوں اور کیسے نہیں کہنا۔ علی نے فرمایا کیا یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ کمبر کہتا میں علی کو کیوں کہہ کے کیسے کہہ کے کافر ہو جاتا؟ علی ہے اللہ کی حجت، حجت کے سامنے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کریں یہ نہ کریں، جو حجت حکم دے۔ دیکھیں میری پچھلی 2 تقریروں کا خلاصہ یہی ہے کہ جن کی اطاعت واجب ہو انہیں اپنے جیسا نہیں سمجھنا۔ مسلمانوں نے غلطی یہی کی کہ جن کی اطاعت کرنی تھی انہیں اپنے جیسا سمجھا۔ تو اللہ فرماتا ہے ایک شجرہ طیبہ، ایک شجرہ خبیثہ۔ اور جب پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ شجرہ طیبہ کون سا ہے؟ فرمایا انا شجرۃ طیبۃ وانا اصلها وعلی فرعها والائمۃ من ذریته ثمرتها وشیعتنا اوراقها۔ فرمایا وہ شجرہ طیبہ میں ہوں، وَأَنَا أَصْلُهَا جڑ اس کی میں ہوں، وَعَلِيٌّ فَرْعُهَا علی اس کی شاخیں ہیں۔ کل میں نے ایک اشارہ کیا بھی تھا کہ پیغمبر کے کندھوں پہ کھڑے ہو گئے، علی نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی بلندی پہ کھڑا ہوں، چاہوں تو عرش کا پایا پکڑ لوں۔ ہاں حضور فرماتے میں ہوں اس کی جڑ، علی ہے شاخیں، اور علی کی اولاد میں جو باقی آئمہ ہیں وہ ہیں اس کا پھل۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہر زمانے میں پھل دیتا ہے، یہی تو وجہ ہے علی کی اولاد میں سے ایک امام اب بھی موجود ہے، کیونکہ یہ شجرہ طیبہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ پھر فرمایا وشیعتنا اوراقها ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں۔ درخت کا پتا پتوں کو دیکھ کے چلتا ہے، ایسا بناؤ خود کو بتانا نہ پڑے ہم شیعہ ہیں۔ بازار سے گزرو لوگ دیکھ کے کہیں علی کا شیعہ جا رہا ہے، لوگ دیکھ کے کہیں اہل بیت کا شیعہ جا رہا ہے۔ اچھا پانی ملتا ہے جڑ کو، پتے اوپر سر سبز رہتے ہیں، جو پتا کہنا میں نے شاخ کو چھوڑ کے جڑ کے پاس جانا ہے، پہلے سوکھتا ہے، پھر گلتا ہے، پھر بدبو آتی ہے،
پھر مالی جھاڑو سے اکٹھا کرتا ہے، آخر میں اسے آگ لگا دیتا ہے۔ پیغمبر فرماتے میں ہوں اس کی جڑ، علی ہے شاخیں، جو علی کو چھوڑ کر نبی کے پاس جائے گا جہنم اس کا مقدر بن جائے گا۔ کیونکہ شیعہ ہیں اس کے پتے۔ اچھا دیکھیے درخت کا پتہ چلتا ہے پتوں کو دیکھ کر، پیغمبر نے تو فرما دیا کہ شیعہ پتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کیا ہم پتے کہلوانے کے قابل ہیں؟ کیا ہم پتے کہلوانے کے قابل ہیں؟ میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتا، گھر جا کے خود سوچنا بھائی کا حق کس نے کھایا ہے، بہن کا حق کس نے کھایا ہے، بہن کو باپ کی وراثت میں سے حصہ کس نے نہیں دیا، بیٹی کا حق کس نے کھایا ہے۔ وہ جو اپنی بیٹی کا حق کھا جائے اسے رسول کی بیٹی کے حق کا کیا پتہ۔ شیعہ کہلوانے کے قابل نہیں وہ بندہ جو اپنی بہن بیٹی کا حق کھا جائے۔ اور یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، آپ بولیے گا اس بات پر لازمی، میں نے آج تک نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتائیے گا۔ یہ ہم نے سنا ہے بہن نے اپنا حق بھائی کو دے دیا، کبھی یہ بھی سنا ہے بھائی نے اپنا حق بہن کو دے دی؟ میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں آپ اس بات پہ اگر دیکھا جی آپ نے کبھی؟ سفید ریش جتنے بیٹھے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسا؟ ہمیشہ یہ سنا بہن نے حق بھائی کو دے دیا، کبھی نہیں سنا بھائی نے اپنے حصے کی زمین بہن کو دے دی۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا، پھر بھائیوں کے جائیداد کی وجہ سے رویے بدلنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی عجیب طبیعت کی مالک ہوتی ہیں، انہیں میکا گھر بڑا پیارا ہوتا ہے۔ پھر جب یہ دیکھتے ہیں نا جائیداد کی وجہ سے بھائی رویہ بدل رہا ہے، پھر انہیں نظر آتا ہے میرا میکا دروازہ میرے لیے بند ہو جائے گا، پھر وہ بیٹی گھر بیٹھ کے سوچتی ہے جائیداد جاتی ہے تو چلی جائے، میکا دروازہ نہ جائے۔ ٹھیک عرض کیا نا جی میں نے؟ وہ اتنا زیادہ خیال کرتی ہے میکے گھر کا۔ دیکھیں جب باپ چلا جائے تو بیٹی کے لیے بھائی جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ، اور بھائی کے لیے جو بہن ہے وہ بیٹی کی جگہ۔ وہ بیٹی ہو کے تمہارا حیا کرتی ہے، تم باپ ہو کے حیا کیوں نہیں کرتے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے مل کر محمد و آل محمد۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں کوئی ایک آدھا پیغام دیتا جاؤں۔ آج کی میری مجلس کا پیغام یہی تھا کہ حق نہ کھاؤ کسی کا، جس کا جو حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے، اس لیے کہ مذہب اہل بیت کی بنیاد یہی ہے۔ تو آئیے پھر میں آپ کو اپنے موضوع کی طرف واپس لے چلتا ہوں۔ ادیان بہت سارے ہیں، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اللہ نے جن کی اطاعت واجب کی وہ اللہ، اس کا رسول اور اولی الامر، اور خواہشات نفسانی کی پیروی سے اللہ نے منع کیا۔ اس کو اللہ نے نام دیا ہوا۔ ہوا کی پیروی نہیں کرنی، جیسے کہ اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ آیتیں میرے سامنے بہت ساری ہیں لیکن اب دامن وقت میں وہ شرط نہیں رہ گئی۔ اللہ فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق پر فیصلہ کرنا، ولا تتبع الہوی، ہوا کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، اگر تو نے ہوا کی پیروی کی تو تو میرے رستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، میں بہت زیادہ پر مغز گفتگو کر گیا جس وجہ سے آپ خاموش ہو گئے۔ کس سے اللہ کہہ رہا ہے؟ داؤد سے۔ داؤد کون ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ، اللہ کا بنایا ہوا نبی بھی خلیفہ بھی۔ اللہ فرماتا ہے فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق پر فیصلہ کرنا، ولا تتبع الہوی، خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا فیضلک عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ اور وہ جو میرے راستے سے گمراہ ہو جائے اس کے لیے میں نے قیامت کے دن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا اللہ داؤد کو خلیفہ بنایا تو نے، کیا تجھے نہیں پتا تھا داؤد عدل پر فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جب تجھے پتا تھا کہ یہ عدل پر فیصلہ کرے گا تو تنبیہ کیوں کی؟ اگر تیرے علم میں تھا کہ عدل پر فیصلہ نہیں کرے گا تو تم نے خلیفہ کیوں بنایا؟
اگر داؤد نے حق پر فیصلہ نہیں کرنا تو پھر خلیفہ کیوں بنایا؟ اگر حق پر فیصلہ کرنا ہے تو پھر تنبیہ کیوں کی؟ عجب نہیں جواب توحید ملے گا کہ دیکھو میں زمانے کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ہے میرا خلیفہ، میرا بنایا ہوا، میں کہتا ہوں دیکھو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنا بلکہ عدل کرنا، حق پر فیصلہ کرنا۔ اور میں اب جو خلیفہ بن کے بیٹھا ہو، یار توجہ کرو میرے، اب جو خلیفہ بن کر بیٹھا ہو اگر عدل پر فیصلہ کرے تو میرا خلیفہ ہے، اگر عدل پر فیصلہ نہ کرے شیطان کا نمائندہ، اگر عدل نہ کرے تو پھر میرا خلیفہ نہیں ہے وہ۔ میں آیت اور پڑھ لوں تاکہ آپ توجہ فرما دیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین باللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کے لیے ہو جو کیا؟ شہداء بالقسط، حق پر گواہی دینے والے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کرنے سے نہ روکے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی کی دشمنی تمہیں عدل کرنے سے نہ روکے۔ فلا تتبعوا الہوی، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرنا۔ اعدلوا، تقوی اختیار کرنے کے لیے لازم ہے کہ تم عدل پر فیصلہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا اقرب للتقوی، عدل پر فیصلہ کرنا تقوی کے قریب لے جاتا ہے۔ داؤد فیصلہ عدل پر کرنا، اے ایمان والو فیصلہ عدل پر کرنا، کسی کی دشمنی کی وجہ سے اس کے ساتھ نہ حق نہ کرنا، اس لیے کہ عدل کا فیصلہ بندے کو تقوی کے قریب لے جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہوا، کل میں نے عرض کی تھی کہ ایمان کی ضدیں تین ہیں۔ ہوا کی ضد کیا ہے؟ ہوا ہے ظلم، اس کی ضد ہے عدل۔ اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا حبیب وحی سے بولتا ہے، ہوا سے نہیں، نفسانی خواہش سے میرا نبی نے۔ کل بھی جو سورہ یونس کی آیت پڑھی تھی کہ یہ قرآن نہیں کوئی اور پڑھ، اس میں بھی اللہ یہی کہتا ہے کہ میرا نبی وحی سے بولتا ہے، بغیر وحی کے نہیں بولتا۔ اب ثابت ہوا کہ اللہ کا نمائندہ وہ ہے جو عدل پر فیصلہ کرے، جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے، وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ اب آئیے آیت ایک اور پڑھتا ہوں اور یہیں پر میں فضائل کا حصہ ختم کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین باللہ شہداء بالقسط، اے ایمان لانے والو، پہلی آیت کے ابتدائی لفظ بھی یہی تھے، اس کے بھی یہی ہیں، اے ایمان لانے والو اللہ کے لیے عدل پر گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ایک آیت اور شامل کروں جی، 2 منٹ زیادہ لے جاؤں گا، اور اگر 2 منٹ زیادہ لے جاؤں تو محسوس نہ فرمائیے گا کیونکہ دن بہت تھوڑے رہ گئے۔ سورہ مبارکہ آل عمران، گواہی کس کی قبول کرنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، فرمایا اللہ کی گواہی وہ دے گا جو اولو العلم ہو، جو قائما بالقسط ہو، یا پھر ملائکہ دیں گے، ملائکہ معصوم، اولو العلم جو اللہ کی طرف سے عالم بن کے آئے، قائم بالقسط جو ہمیشہ سے عدل پر قائم ہو۔ اب پتا چلا کہ ہم مرزا قادیانی کو ملعون کیوں مانتے ہیں، اس لیے کہ حرام زادہ چوتھی میں فیل ہو گیا تھا۔ ہاں جو چوتھی میں فیل ہو جائے وہ نبی تو نہیں ہو سکتا نا، ہم تو اسے نبی مانتے ہی نہیں جو یہاں آگے پڑھے۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو عالم علم لدنی ہو، جو وہاں سے علم پڑھ کے آئے۔ اب دیکھیے ہم توحید کی گواہی اس سے قبول کریں گے جو اولی العلم ہو، قائم بالقسط ہو، فرشتوں کی طرح معصوم ہو۔ اچھا قائم بالقسط، اس کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ سورہ لقمان، اللہ فرماتا ہے لقمان نبی نے کہا، اچھا یہ اختلاف یہ نبی تھے یا ولی تھے، بہرحال حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ اب دیکھیے توحید کی گواہی وہ دے گا، اللہ کا گواہ وہ بنے گا جو قائم بالقسط ہو، قائم بالقسط یعنی جب سے ہے تب سے وہ عدل پر قائم ہو، اور عدل کی ضد ہے ظلم۔ ظلم کیسے کہتے ہیں؟ شرک کو۔ تو ثابت ہوا جو ایک لمحہ بھی مشرک رہا ہو وہ توحید کا گواہ نہیں بن سکتا۔
کاش سامنے وقت میں وہ شخص ہوتی تو پھر میں بات کو بہت پھیلا کر بہت کچھ کہہ جاتا. اب جو ایک لمحہ مشرک رہا وہ توحید کا گواہ نہیں بن سکتا. ہم اس کی عزت کریں گے، اسے اولی الامر نہیں مانیں گے. 1400 سال سے ہم کہتے تھے کہ حاکم وقت اولی الامر نہیں ہوتا، ہر بندے کہتے تھے نہیں حاکم وقت ہی اولی الامر ہوتا ہے. اولی الامر کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے نا، پھر آپ بجلی کے بل دیکھ کے شور کیوں مچاتے ہو؟ اولی الامر نے کیا ہے. 1400 سال سے ہم شیعہ شور مچاتے آتے ہیں کہ حاکم وقت اولی الامر نہیں ہوتا، اور ہماری پیش نہیں جانے دیتے تھے. نہیں جی حاکم وقت اولی الامر ہے، اب کرو اطاعت، کیونکہ بل جو بڑھائے ہیں یہ اولی الامر نے بڑھائے ہیں. ہمارا اولی الامر کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے. ہم ان کے علاوہ کسی کو اولی الامر نہیں مانتے. اب آئیے میں پھر آپ کو اسی آیت کی طرف واپس لے چلتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان لانے والو اللہ کے لیے عدل پر گواہی دینے والے بن جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ گواہی تمہاری اپنی جان کے متعلق ہو، اب الوالدین چاہے والدین کے متعلق ہو، والاقربین چاہے قریبی رشتہ داروں کے متعلق ہو. یعنی قرآن نے بتا دیا اگر بندہ قائم بالقسط ہو اپنی گواہی بھی دے سکتا ہے، رشتہ داروں کی گواہی بھی دے سکتا ہے، اپنے والدین کی گواہی بھی دے سکتا ہے. چپ آپ نے بھی ٹھیک ٹھاک ہضم کر لی، زور میں نے بھی لگا لیا. اب میرا ان سے سوال ہے جو میرے غیر شیعہ دوست بیٹھے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم عادل ہو تو اپنی گواہی بھی دے سکتے ہو، عادل ہونا شرط ہے. والدین کی گواہی بھی دے سکتے ہو، رشتہ داروں کی گواہی بھی دے سکتے ہو. جاؤ اپنے اپنے علماء سے پوچھو امام حسن اور امام حسین عادل تھے یا نہیں تھے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اگر بندہ عادل ہے اپنی گواہی بھی دے سکتا ہے، والدین کی گواہی بھی دے سکتا ہے، رشتہ داروں کی گواہی بھی دے سکتا ہے. اب تم بتاؤ امام حسن اور امام حسین عادل تھے یا نہیں تھے؟ جاؤ اپنے علماء سے پوچھو. اگر وہ کہیں کہ عادل نہیں تھے پھر میں تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتاؤں گا کہ حسن اور حسین سے بڑھ کے عادل کوئی تھا ہی نہیں. میں ابھی 2 آیتیں یہی پڑھ بھی دوں گا تاکہ نتیجہ نکل آئے. جب فیصلہ ہو جائے کہ حسن اور حسین عادل تھے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم عادل ہو تو اپنی گواہی دو، والدین کی گواہی دو، اقربین کی گواہی دو. وَإِن تَلْبُوا أَوْ تُعْرِضُوا، جو اس گواہی کو قبول نہ کرے، چہرہ پھیرے، اللہ کی نظر میں ظالم ہے. حسن اور حسین تھے عادل، عادل اپنی گواہی بھی دے سکتا ہے، والدین کی گواہی بھی دے سکتا ہے. جب حسن اور حسین عادل تھے تو گواہی دی ہے اپنی ماں بطول کی، گواہی دی اپنی ماں بطول کی. اب اگر حسن اور حسین عادل ہیں تو پھر مانو جس نے گواہی قبول نہیں کی وہ ظالم تھا، اور ظالم اللہ کا نمائندہ نہیں ہوتا. شاہ جی آپ تو وکیل ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں دلائل کسے کہتے ہیں. ذرا دعا فرمائیے گا. عادل اللہ کا نمائندہ نہیں ہوتا، ظالم اللہ کا نمائندہ، میں مالک سے معافی چاہتا ہوں، ظالم اللہ کا نمائندہ نہیں. اللہ کا نمائندہ وہ ہے جو عادل ہے، جو عدل نہ کرے. وہاں ظلم ہے، جہاں ظلم ہے وہاں ہوا ہے، جہاں ہوا ہے وہاں شیطانیت ہے. اب تم بتاؤ بطول کے دشمن حسن اور حسین کی گواہی جھٹلانے والے. 2 آیتیں اور پڑھ کے نتیجے تک پھر بعد یہی لے آؤں گا. سورہ مبارکہ مومنون آیت کا نمبر ہے 13. اللہ فرماتا ہے لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. فرمایا جو 4 عادل گواہ نہ لے کے آئے وہ اللہ کی نظر میں جھوٹا ہے. یعنی جب کوئی دعویٰ کرنا ہو، جب کوئی بات منوانی ہو تو 4 عادل گواہ
ہونے چاہیے. اور اگر کوئی 4 عادل گواہ نہ لے کے آئے فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، وہ اللہ کی نظر میں جھوٹا ہے. میں تقریباً ہر دوسری مجلس میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ ہر آیت نازل بعد میں ہوئی، میرے نبی نے اس آیت پر عمل پہلے کر کے دکھایا. یا رسول اللہ، اللہ کہتے 4 عادل گواہ ہوں تو پھر سچا ہے ورنہ بندہ جھوٹا ہے. یا رسول اللہ، آپ بھی اپنے 4 عادل گواہ دکھائیے تاکہ ہمیں پتا چلے آپ نے اس آیت پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا. تو سورہ مبارکہ آل عمران نے آواز دی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. نبی ساتھ نکلے ہیں لیکن نکلے 4. اب یہ 4 ہیں نبی کی نبوت کے گواہ. اب نبی کی نبوت ہو گئی مشروط اور یہ 4 ہیں شرط. اگر مشروط ختم ہو جائے، شرط ختم ہو جائے، مشروط ختم. اب یہ 4 ہیں نبی کی نبوت کے گواہ. جب تک یہ سچے ہیں تب تک محمد نبی ہے. جب تک یہ سچے ہیں تب تک محمد نبی ہے. اچھا دیکھیے، کوئی بھی لشکر اپنی حتمی قوت لاسٹ پہ استعمال کرتا ہے، بچا کے رکھتا ہے. اور جب بالکل کوئی بس نہ لگے پھر اپنی حتمی قوت. جب قرآن پڑھنے سے عیسائی نہیں مانے پھر نبی نے اپنی حتمی قوت استعمال کی ہے. آئے ہائے، پھر نبی نے اپنی حتمی قوت استعمال کی ہے. اچھا قرآن پڑھا نبی نے، عیسائی نہیں مانے، پھر اہل بیت کو لے کے گئے. اور جب قرآن نبی کو کافی نہیں، کلمہ پڑھنے والے کو کافی کیسے ہو جائے گا؟ یہ 4 نکلے نبوت کے گواہ بن کے. یہ کتنے منٹوں کے لیے سچے ہیں؟ قیامت تک کے لیے سچے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ نعوذ باللہ من ذالک سچے نہ رہے تو رسول کی رسالت باقی نہیں رہتی. اگر انہیں سچا نہیں مانو گے تو رسول کی رسالت باقی نہیں رہے گی. رسول کی رسالت تب تک باقی ہے جب تک یہ سچے ہیں. اب بطول کھڑی ہے دربار میں، بطول کہتی ہے فتق میرا ہے. جو بطول کو سچا مانے اس نے رسول کو رسول مانا ہے. جو بطول کو سچا نہ مانے گویا اس نے رسول کی رسالت کا انکار کر دیا. حسن اور حسین فرما رہے ہیں ہماری اماں سچی ہے. اب جو حسنین کو سچا مانے اس نے رسول کو رسول مانا، اور جس نے حسن اور حسین کی صداقت کا انکار کر دیا گویا اس نے رسول کی رسالت کا انکار کر دیا. اب دیکھیں مباہلے میں انفرادیت کیا ہے. نبی کو مسجد میں مدینے کے بازاروں میں عیسائیوں نے پہلے بھی دیکھا تھا، علی کو نبی کے ساتھ انہوں نے پہلے بھی دیکھا تھا، حسن اور حسین کو نبی کے کندھوں پر انہوں نے پہلے بھی دیکھا تھا. مباہلے کی انفرادیت کیا ہے؟ مباہلے کی انفرادیت کو بطول کہتے ہیں. یعنی امامت ساتھ ہو نبوت کے تو نبوت ثابت نہیں ہوتی جب تک عصمت ساتھ نہ ہو. عزیزان محترم، مجلس اس کا نام نہیں کہ نعرے بہت زیادہ لگے. مجلس اس چیز کا نام ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں. میری قوم کے نوجوان کل جا کے اپنے دوستوں میں جا بیٹھیں اور اگر انہیں نیند کے خماری محسوس ہو، دوست پوچھیں کہاں تھے رات، سوئے نہیں، یہ بتائیں ہم مجلس میں تھے. دوست پوچھیں مجلس سے کیا لے کے آئے تو یہ بتا سکیں کہ ہم نے فلاں آیت سنی، ہم نے فلاں آیت سنی، ہم نے فلاں حدیث سنی. آیت یہ کہہ رہی تھی، حدیث یہ کہہ رہی. آل محمد کی حقانیت کے دلائل ہونے چاہیے میری قوم کے جوانوں. اگر زمانہ قرآنی حقائق کو سمجھتا تو بطول زادیوں کو یوں پردیش میں لوٹا نہ جاتا. پھر کسی مجلس میں تفصیل پڑھ دوں گا، ابھی اشارہ کر. پیغمبر اسلام نے فرمایا علی میرے ساتھ آؤ. چل پڑے، مدینے سے نکلے، صحرا آیا، پھر باغ آیا، پھر صحرا آیا، پھر باغ. میں کہہ رہا ہوں میں مختصر کر رہا ہوں. 7 باغ اور 7 صحرا آئے. علی فرماتے ہیں جب ہر باغ میں کہتا تھا یا رسول اللہ کتنا خوبصورت باغ ہے، نبی فرماتے تھے یا علی تیرے لیے جنت میں اس سے زیادہ خوبصورت باغ ہے. فرماتے جب 7واں صحرا آیا نا تو نبی نے مجھے گلے لگا کے رونا شروع کر دیا. کہتے جب رسول روئے تو میں بھی رویا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یا علی ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں. یا علی میرے بعد امت کے مزاج بدل جائیں گے. یا علی میرے بعد مدینے کو میدان جنگ نہ بننے دینا.
علی نے ایک سوال کیا، قربان جاؤں میں علی کی عزت اور عظمت پر، ایک سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ تب میرا دین محفوظ ہوگا؟ فرمایا یا علی تیرا دین محفوظ ہوگا۔ علی فرماتے یا رسول اللہ پھر آپ روئیں نہیں، جب تک میرا دین محفوظ رہے گا علی خاموش رہے گا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا یا علی 3 گروہوں کے ساتھ جنگ کرنے کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ناقصین، قاسطین اور مارکین، جمل والے، سفین والے، نہروان والے، ان تینوں کے ساتھ جنگ کرنے کا پیغمبر نے حکم دیا، اور باقی جنگ کرنے سے علی کو روک دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علی لڑ کیوں نہیں پڑے خلافت کے لیے، مجبوری علی کی یہ تھی کہ پیغمبر نے منع کیا ہوا تھا۔ جیسے پیغمبر اپنے دشمنوں کو جانتے ہوئے قتل نہیں کروا سکتے تھے، اسی طرح علی کی مجبوری یہ تھی کہ اگر علی لڑتے تو لوگوں نے کہنا تھا بنی ہاشم کو حکومت کا لالچ ہے۔ جنہیں حکومت کا لالچ تھا انہوں نے پھر قبضہ کر لیا سلطنت اسلامیہ پر۔ باپ مرا تو بیٹا ممبر پر بیٹھ گیا، باپ کی وصیت کے مطابق خط لکھا۔ تیاری آپ سن رہے ہوں گے ذاکرین سے، علماء سے، تیاری میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں آپ کو یہاں سے ایک منزل آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ جب گھر سے چلے ہیں نا تو جناب اونو محمد ساتھ نہیں تھے۔ مکہ آ کے جناب عبداللہ آئے، بعد میں مکہ آ کے جناب عالیہ کے حوالے کیا جناب اونو محمد کو۔ بی بی نے پوچھا یہ کیوں بیٹے لائے ہیں؟ فرمایا آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، آپ عراق جا رہی ہیں، جب مصیبت آئے ایک بیٹا میری طرف سے صدقہ کر دینا، دوسرا اپنی طرف سے صدقہ۔ میں اونو محمد کو آپ کے بیٹے بنا کے نہیں لایا، میں اونو محمد کو علی اکبر کا صدقہ بنا کے لایا۔ امام حسین علیہ السلام آئے مکہ میں پریشانی کے عالم میں جناب عالیہ کے خیمے میں۔ بی بی نے چہرہ امام حسین کی تلاوت کی، فرمایا حسین کیوں پریشان ہو؟ فرمایا بہن میرے نانا کے ساتھ ایک علی تھا، زمانے کی جرت نہیں ہوئی میرے نانے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، میرے ساتھ 4 ہیں، مکہ پہنچ گئے ہیں، اگر یوں ہی کربلا پہنچ گئے تو کربلا کا نقشہ بدل جائے گا، دین نہیں بچے گا۔ بی بی نے فرمایا حسین گھبرا نہیں، انہیں آپس میں ایک دوسرے سے الگ کر دیتے، جدا کر دیتے، 2 علی تو لے لے 2 مجھے دے دے، پر بھائی تو گھبرا نہیں، تو چن لے، دوسرے 2 مجھے دے دے۔ امام نے فرمایا اچھا محمد حنفیہ میرے ذمہ اور مسلم ابن عقیل میرے ذمہ۔ بی بی نے فرمایا اچھا میں جانوں اور میرا عباس جانے، میں جانوں اور میرا سجاد جانے۔ فرمایا محمد حنفیہ تو مدینے چلا جا۔ محمد حنفیہ نکلے خیمے سے، پھر واپس آئے۔ امام نے فرمایا واپس نہیں جاتے ہو؟ حضرت محمد حنفیہ نے فرمایا آپ امام ہیں، آپ کا حکم ضرور مانوں گا، اطاعت واجب ہے، لیکن امام بن کے ایک اپنی منوا لیں، بھائی بن کے ایک میری مان لیں۔ کیا فرمایا میں واپس جاتا ہوں یہ آپ کی مانتا ہوں، میری یہ مان لیں کہ آپ چلے جائیں، بہنوں کو میرے ساتھ مدینے واپس بھیج دیں۔ یہ ظاہر آزادیاں کوئی جنگلوں کے سفروں کے قابل تو نہیں ہیں جنہیں آپ لے کے نکل پڑے ہیں۔ محمد حنفیہ فرماتے میرے ساتھ واپس بھیج دے۔ یہ بات سنی جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے دوڑ کر گئی بی بی عالیہ کے خیمے میں۔ بی بی محمد حنفیہ نے یہ مشورہ دیا ہے امام حسین کو۔ جناب عالیہ سے چادر نہ سنبھلی، تیز قدموں سے چلتی ہوئی امام حسین کے خیمے میں آئی۔ دونوں بھائیوں نے اٹھ کے استقبال کیا۔ فرمایا جی بہن۔ بی بی نے فرمایا محمد حنفیہ میں نے سنا ہے تو نے یہ مشورہ دیا ہے حسین کو کہ زینب کو مدینے واپس بھیج دے۔ جی بی بی عرض تو کی ہے۔ بی بی نے فرمایا تو نے کیسے سوچ لیا میں حسین کو اکیلا عراق جانے دوں گی؟ اور مجھے میری اماں زہرا نے وصیت کی تھی زینب میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھنا۔ یہ حضرت محمد حنفیہ نے فرمایا بی بی بہنیں بھائیوں کے ساتھ نہیں جاتی۔ بی بی نے فرمایا وہ اور بہنیں ہوتی ہیں جو ساتھ نہیں جاتی، اور میں تو ہر قدم پہ اپنے حسین کے ساتھ رہا۔ جناب مسلم سے فرمایا تو کوفے چلا جا اور مسلم 2 بیٹے ساتھ لے جانا۔ جناب مسلم نکلے، ساتھ ایک رستہ دکھانے والا بھی لے کر نکلے۔ رستہ دکھانے والا مر گیا تھا رستے میں، پھر کسی مجلس میں تفصیل پڑھوں گا، اب صرف اتنا کہہ سکتا ہوں جناب مسلم کی پیشانی سے اتنا نور نکلتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں بھی یوں لگتا تھا جیسے سورج نکل آیا ہو۔ پھر کسی مجلس میں قرآنی آیات سے دلائل دے دوں گا، اس پر اب چونکہ میں مسائل میں ہوں اس پر میں طویل بات کرنا نہیں چاہتا۔ جناب مسلم کوفے پہنچے، 17 یا 18 ہزار کوفیوں نے بیعت کی، امام حسین کو خط لکھ دیا،
مولا آپ آ جائیے کوفے۔ کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت حانی ابن عروہ، لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے، ہم ہر اس بندے کا احترام کرتے ہیں جس نے آل رسول سے وفا کی ہے۔ جو زائرین بیٹھے ہیں آپ میری تائید کیجئے گا، جناب مسلم کے حرم کے بالکل سامنے حضرت حانی ابن عروہ کا روضہ ہے، یہ صحابی رسول ہے۔ جناب مسلم کو انہوں نے اپنے گھر میں چھپایا ہوا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دربار میں بلایا جناب حانی کو، چونکہ بوڑھے ہوئے تھے، فرمایا میں بیمار ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد آیا جناب حانی کے گھر میں عیادت کے بہانے۔ حانی ابن عروہ نے جناب مسلم کو تلوار دی اور کہنے لگے مولا آپ پردے کے پیچھے چھپ جائیں، جب عبید اللہ ابن زیاد آئے تو آپ چھپ کر حملہ کر کے عبید اللہ کو قتل کر دیں۔ جواب سننا جناب مسلم کا، فرمایا ہم بنی ہاشم ہیں، ہم چھپ کر کسی پر وار نہیں کرتے، ہاں کسی کی پوسٹ کے پیچھے سے وار کرنا ہمارا شیوا نہیں۔ یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، آگے جا کے ایک روایت پڑھوں گا۔ فرمایا ہم چھپ کے کسی پہ وار نہیں کرتے۔ چلا گیا عبید اللہ ابن زیاد آ کے، اسے پھر پکی اطلاع ملی کہ مسلم حانی کے گھر میں بلایا، حانی مسلم کو میرے حوالے کر۔ جناب حانی نے فرمایا مسلم میرا مہمان ہے، ہم اپنا مہمان کسی کو نہیں دیتے۔ جناب حانی کو وہاں دربار میں شہید کر دیا گیا۔ جناب مسلم نکلے، نماز مغرب پڑھی تو پیچھے مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن جو ہی نماز مکمل ہوئی 2 شہزادے رہ گئے تھے۔ 2 شہزادوں کو لے کے کوفے کی گلیوں میں چل پڑے۔ یہ 8 ذی الحجہ کا دن تھا۔ قاضی شرح کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، قاضی باہر نکلا اور اس نے جب جناب مسلم کو دیکھا گھبرا گیا، چہرے کی رنگت اڑی۔ جناب مسلم فرماتے گھبرا نہیں، میں تجھ سے نہ مدد مانگنے آیا ہوں نہ پناہ مانگنے آیا ہوں، فقط اتنا کہتا ہوں تجھے یاد ہے جب میرا چچا علی کوفے کا حاکم تھا، ہر روز فجر کی نماز پڑھ کے تیرے دروازے پر آتے تھے اور تجھے فرمایا کرتے تھے شرح جو مانگنا ہے آج مانگ لے، کل میرے 2 مہمان آنے ہیں ان کے ساتھ لغرضی نہ کرنا۔ کہنے لگا مسلم کہتے مسلم سے قاضی شرح کہتا جی مجھے یاد ہے۔ جناب مسلم نے فرمایا یہ وہی 2 مہمان ہیں، علی کے نواسے ہیں، انہیں پاس رکھ لے۔ قاضی شرح نے کہا میں رکھ نہیں سکتا انہیں اپنے پاس۔ جناب مسلم نے فرمایا نہیں رکھنا، پاس بٹھا لے، جب میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں گا، مجھے غربت سمجھ نہیں آتی آل محمد کی غربت کس نہج پر ہے، جب میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں گا پھر میرے یتیموں کو چھوڑ دینا، اور میرے یتیم جانے کوفے کی گلیاں بچوں کو وہاں چھوڑ کر جناب مسلم چل پڑے۔ 8 ذی الحجہ کی شام ہوئی تو آ کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گئے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بلال نام تھا اس کے بیٹے کا، مومنہ تھی، بیٹا دشمن اہل بیت تھا۔ جناب مسلم چوکٹ کے باہر بیٹھے ہیں سیڑھیوں پر، ماں تھی نا بے قرار تھی، یہ حرام زادہ مسلم اور ان کے جوڑی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا۔ ماں بے قرار ہو کے بار بار بیٹے کو دیکھنے کے لیے آتی تھی، آئی باہر جناب مسلم کو بیٹھے دیکھا، کہنے لگی آپ کون ہیں؟ ایک دن کے بعد تو عید ہے، اپنے گھر جائیں اپنے بچوں میں بیٹھیں۔ جناب مسلم فرماتے ہیں جس کا گھر یہاں نہ ہو، جس کے بچے یہاں نہ ہو، کہنے لگی آپ مسلم تو نہیں ہیں؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تم کوفی بڑے قدر شناس ہو، بڑی قدر کی ہے تم لوگوں نے، میرے گھر لے گئی۔ کہنے لگے مولا مسند بچھاؤں؟ فرمایا نہ، مجھے مصلی بچھا دے۔ مولا کھانا لاؤں؟ فرمایا نہ، تجدید وضو کے لیے مجھے پانی لا دے۔ ساری رات جناب مسلم نے مصلی عبادت پہ گزاری، رات ڈھلنے والی تھی، جناب مسلم کے رونے کی آواز سنی تو دوڑ کے گئی، کہنے لگی مولا کیا ہوا؟ فرمایا جب رات ڈھل رہی تھی مجھے مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، میں نے دیکھا میرے چچا علی کا امامہ سر سے اترا ہوا تھا اور رو کے مجھے فرما رہے تھے مسلم جلدی آ جا، میرا دل تجھ سے اداس ہو گیا ہے، مسلم اب آنے میں دیر نہ کرنا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ جناب مسلم فرماتے میں سمجھ گیا کہ موت کا وقت قریب ہے، نماز فجر پڑھی، ابھی مصلی پہ بیٹھے تھے، تقیبات پڑھ رہے تھے، باہر سے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں آئیں۔ فرمایا جی جناب، صافہ لا، میری تلوار لا۔ مولا کیا کریں گے؟ فرمایا کپڑے سے کمر باندھوں گا اور تلوار سے جنگ کروں گا۔ تو نے کہا مولا وہ بہت زیادہ ہے،
آپ اکیلے جو شیعہ ہیں جنہوں نے ماتم کرنا جواب سننا جناب مسلم کا، مولا آپ اکیلے وہ بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا میری غیرت برداشت نہیں کرتی کوئی غیر مرد میری وجہ سے تیرے گھر میں داخل ہو جائے۔ اور لوگ کہتے شیعہ روتے ہیں ہمارے پاس میں ہو ہم اس بات پہ مر نہ جائیں۔ مسلم فرماتے میرے دل گوارا نہیں کرتا میری وجہ سے کوئی غیر تیرے گھر میں داخل ہو جائے۔ 10 محرم کی شام تھی، انہی کے خیمے تھے، شمر فوج لے کے خیموں میں کھڑا ہوا تھا، رو رو کے کہتی تھی ہمارے خیموں سے نکل جا، اور ہمارا غازی مارا گیا ہے، اور ہمارے خیموں سے نکل جا، ہمارا کوئی نہیں رہ گیا۔ اب جناب مسلم تلوار لے کے نکلے، 500 کوفی مارا، محمد ابن اشعث پہ اللہ لعنت کرے، اس نے پھر خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کی طرف نمائندہ بھیجا، فوج اور بھیج، 2000 بندہ بعض علماء نے لکھا ہے، یعنی 2500 کے قریب بندہ جب مسلم نے مار دیا نا، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہماری جنگ ایک سے ہے اور میرا 2500 مروا دیا۔ محمد ابن اشعث نے کہا میری جنگ کسی سبزی فروش سے نہیں، میری جنگ علی کے بھتیجے سے ہے جن کی شجاعت مشہور ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا پھر یہ یوں نہیں مرے گا، یوں کر اسے کسی دھوکے سے مار۔ لوگ چاروں طرف اکٹھے ہو گئے، مسلم کی پوسٹ کے پیچھے گڑھا کھودا گیا، چاروں طرف سے مارو مارو کی آواز آئی، مسلم لڑتے ہوئے پیچھے ہٹے، جناب مسلم گڑھے میں گر گئے، ایک حرامی نے تلوار ماری، جناب مسلم کے لب شہید ہوئے۔ حضرت علی اکبر نے ہابندی نے لکھا ہے کہ آل محمد کا پہلا مرد ہے مسلم جس کے ہاتھ مسلمانوں نے پس پشت باندھ دیے تھے اور کوفے کی عورتیں مسلم پر آگ پھینک رہی تھی۔ ادھر غریب کا قافلہ قریب پہنچ رہا تھا کربلا کے، امام حسین فرماتے ہیں عباس خیمے لگا دے، خیمے لگ گئے۔ حضرت عباس نے تھوڑی دیر کے بعد محسوس کیا امام حسین خیموں میں نظر نہیں آ رہے، حضرت عباس ڈھونڈتے ہوئے نکلے، جنہوں نے رونا ہے وہ توجہ فرمانا، امام حسین کو ڈھونڈتے ہوئے حضرت عباس گئے، کیا دیکھا امام حسین ایک ٹیلے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یوں رو رہے تھے کہ روتے روتے میرے مولا کی پیشانی خاک پر لگ جاتی تھی، یوں دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ عباس قریب گئے، فرمایا مولا میرے ہوتے ہوئے اکیلے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا عباس تو امام جو نہیں ہے، تو امام ہوتا تجھے پتہ ہوتا مسلم کا کیا حال ہے۔ مولا آپ امام بھائی ہیں، خود دیکھتے ہیں مجھے نہیں دکھاتے، پر میں مسلم دکھاتا ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔ مولا کون سی؟ فرمایا دیکھنا ضرور پر رونا نہیں۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا عید کی رات ہے، مسلم کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، عباس رونا نہیں ہے۔ مولا میرا وعدہ رہا میں روؤں گا نہیں۔ امام نے فرمایا عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ حضرت امام حسین نے اپنی انگلیاں بلند فرمائی، حضرت عباس نے دیکھا، تڑپ کے رہ گئے غازی، تلوار بے نیام کی، فرمایا مولا مجھے جلدی کوفے پہنچائیے۔ عباس کیا ہوا؟ فرمایا مولا بلند مکان ہے، مسلم سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے، حرامی تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، مولا مجھے جلدی کوفے پہنچا، میں ان سے پوچھوں بے وطن کو غریب سمجھ کے وہ کیسے مارا جاتا ہے، اور میں ان سے پوچھوں میرا مسلم اکیلا نہیں ہے، اور میرا مسلم بے وارث نہیں ہے، مولا میری بہن بیوہ ہو رہی ہے، مولا مجھے کوفے پہنچائیے۔ دعا کیجئے گا میں بھی پڑھ سکوں، اور ایک جملہ سن لیجئے گا۔ امام فرماتے ہیں عباس میں جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلا، عباس اگر میرا ارادہ جنگ کا ہوتا تو میری بہن اور بیٹیاں میرے ساتھ نہ ہوتی، عباس میں نے لڑنا نہیں ہے۔ حضرت عباس نے امامہ اتارا امام حسین کے قدموں میں، نیزہ تیر کمان تلوار پرچھی خورد سب کچھ امام حسین کے قدموں میں، ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا اب تو کوفے پہنچائیے۔ امام فرماتے عباس اب کیا کرے گا؟ عباس فرماتے مولا بلند مکان ہے، حرامی تلوار لے کے کھڑا ہے، مولا جب وہ ضرب مارے
ہوئے گا میرے مسلم کا سر زمین پر گرے گا، مولا میں نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، اپنی جھولی پھیلا لوں گا، مسلم کا سر زمین پہ نہ گرے۔ اب شبیر کی آنکھوں سے آنسو گرے، چہرے پہ ماتم کیا، فرمایا عباس اب تک مسلم کو دیکھتا رہا ہے، جی مولا فرمایا اب ذرا نیچے دیکھ۔ عباس نے دیکھا، کئی منٹ تک عباس کے آنسو گرتے رہے، فرمایا غازی کیا دیکھا ہے؟ عباس فرماتے مولا کو کالے برقع والی بی بی ہے، جھولی پھیلا کے کھڑی ہوئی ہے، رو رو کے کہتی ہے ماں کہاں کہاں روئے، ماں کربلا میں روئے یا شام میں روئے، ماں مدینے میں روئے یا کوفے میں روئے۔ امام حسین فرماتے عباس پہچانا یہ کون ہے؟ مولا نہیں پہچانا، فرمایا پہچان میری ماں زہرا آ گئی ہے، اب مسلم کی لاش جانے، میری اماں زہرا جانے، غریب کی لاش جانے، ٹوٹی پسلیوں والی ماں جانے، ماتم حسین